آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 90۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں، حصہ پنجم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ مملکت حمیر، حصہ دوم۔ یہ 534 کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کسی طرح جان بچا کر روم کے قیصر یستنیان کے پاس پہنچا اور اس کے ہم مذہبوں پر یمن کے بادشاہ نے جو ظلم روا رکھا تھا اس کی لرزہ خیز داستان اسے جا کر سنائی اور امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت حبشہ کا ملک سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا۔ قیصر نے وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کرے اور مسیحی آبادی کو وہاں کے ظالم حکمران کے پنجہ استبداد سے نجات دلائے۔ اس کارروائی سے قیصر دو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ یمن پر قبضہ کر کے تجارتی کاروانوں کے خشکی کے اس راستے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا تاکہ تجارت کے میدان میں وہ اپنے ایرانی رقیبوں کو مات دے سکے۔ اس کا دوسرا مقصد دینی تھا کہ اس علاقے میں وہ عیسائیت کی بالادستی اور غلبہ قائم کرے۔ نجاشی نے اپنا لشکر اریات نامی قائد کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور ابرہہ کو اس کا نائب مقرر کیا۔ ان دونوں کی آپس میں ٹھن گئی۔ اریات قتل ہو گیا، ابرہہ نے اس کی جگہ فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس میں نجاشی کی آشیرواد بھی اسے حاصل تھی۔ اس جنگ میں ابرہہ کا ایک ہونٹ کٹ گیا، اس لیے ابرہہ کو الاشرم کہتے۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کیا اور تمام اہل عرب کو دعوت دی کہ وہ مکے میں کعبہ کا حج کرنے کے بجائے صنعاء آئیں اور وہ گرجا جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس کے ارد گرد طواف کریں اور مراسم حج ادا کریں۔ جب اس کی اس دعوت پر کسی نے توجہ نہ دی تو مارے حسد کے یہ جل اٹھا اور اس نے عزم کر لیا کہ وہ مکے کے اس کعبے کو منہدم کر کے رہے گا تاکہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے اس کوٹھے کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ وہ جب اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وادی محصر میں ابابیل کی ایک ٹکڑی نے اس کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی۔ اس کا سارا لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ ناسور پھوٹ پڑے۔ وہاں سے بھاگا، یمن پہنچا تو اس کی حالت ایک جاں بلب چوزے کی سی تھی۔ اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس سے گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ عذاب علیم برداشت کرنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسوم، پھر اس کا بھائی مسروق، یکے بعد دیگرے تخنشی ہوئے اور اہل یمن کو اپنے مظالم کا ہدف بنایا۔ سیف ذی یزن الحمری اس جور و ستم کی فریاد کرنے کے لیے قیصر روم کے دربار میں پہنچا اور اسے درخواست کی کہ وہ ان حبشیوں کو اس کے وطن یمن سے نکل جانے کا حکم دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ قیصر کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قیصر نے اس کی یہ درخواست بڑی حقارت سے مسترد کر دی۔ سیف مایوس ہو کر نعمان بن منذر کے باپ منذر بن ما السما کے دربار میں حاضر ہوا جو حیرہ کا بادشاہ تھا اور یہ ریاست ایران کی بات گزار تھی۔ سیف ذی یزن نے منذر سے کہا کہ وہ اسے کسرا نوشرواں کے دربار میں پیش کرے۔ سیف جب دربار میں پیش ہوا تو دربار کی ظاہری سجدج اسے مرعوب نہ کر سکی۔ اس نے بڑی خود اعتمادی اور جرت کے ساتھ کسرا سے گزارش کی کہ وہ اس کے وطن کو حبشیوں کی چیرہ دستیوں اور مظالم سے نجات دلائے۔ کسرا نے بھی اس کی طرف چند التفات نہ کیا اور کہا کہ تمہارا ملک ہمارے ملک سے بہت دور ہے، وہاں بھیڑوں اور اونٹوں کے علاوہ رکھا کیا ہے جس کے لیے ہم فوجی مہم بھیجیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ کسرا نے سیف کو خلعت شاہی پہنائی اور 10,000 درہم بھی عطا کیے۔ سیف غصے سے بے قابو ہو کر اس کے دربار سے باہر آیا اور اس نے وہ سارے درہم زمین پر پھینک دیے جن کو کسرا کے خدام نے چن لیا۔ کسرا کو اس کا علم ہوا تو از حد برافروختہ ہوا، سیف کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا اور ارادہ کیا کہ اس کی اس بے ادبی پر اس کو عبرتناک سزا دے۔ سیف جب کسرا کے پاس آیا تو کسرا نے کہا کہ تو نے میرے جیسے شہنشاہ کے عطیے کو زمین پر بکھیر دیا۔ سیف نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے جو عطیہ دیا ہے اس کی مجھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میری سرزمین کے پہاڑ سونے چاندی سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ سن کر کسرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بادشاہ نے وزراء اور عمرہ کے مجلس سے مشاورت طلب کی۔ ایک مشیر نے رائے دی کہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فوج کو خطرے میں نہ ڈالیں بلکہ قیدیوں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر وہ مارے گئے تو خس کم جہاں پاک، اور اگر فتح حاصل کی تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی۔ 800 قیدیوں کا ایک لشکر تیار کیا گیا اور وہ رز
جو کہ ایک پیر فرتوت تھا، اس کو لشکر کی کمان سونپی گئی۔ 8 کشتیوں میں یہ لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا۔ 2 کشتیاں راستے میں غرق ہو گئیں۔ 6 کشتیاں 600 قیدی سپاہیوں کو لے کر یمن پہنچی۔ اہل یمن کو جب پتہ چلا کہ شہنشاہ ایران کی فوج ان کو حبشیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ دیوانہ وار ان کے استقبال کے لیے ساحل پر پہنچ گئے اور ایرانی لشکر میں شامل ہو کر حبشیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کو شکست فاش دی۔ وحرس نے کسریٰ کو اس کامیابی کی خوشخبری بھیجی۔ کسریٰ نے اسے لکھا کہ تم سیف بن ذی یزن کو یمن کا تاج و تخت حوالے کر دو، اس کے بدلے سیف ہر سال جزیہ ادا کرے گا۔ نیز وحرس کو حکم دیا کہ وہ واپس چلا آئے۔ سیف ذی یزن نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یمن میں جتنے حبشی تھے سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ ایک حبشی نے موقع پا کر اپنی قوم کے قاتل سیف ذی یزن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کسریٰ کو علم ہوا تو اس نے وحرس کو 4000 شہ سوار دے کر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وحرس نے آ کر یمن پر قبضہ کر دیا اور کسی حبشی کو زندہ نہ چھوڑا۔ کسریٰ نے یمن کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مرزبان تخت ہوا۔ اس کے بعد اس کا پوتا اور خسرہ بن بینجان بن مرزبان بن وحرس از خود وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس وجہ سے کسریٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے اپنے پاس بلایا تاکہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن ایک ایرانی سردار نے کسریٰ کے باپ کی تلوار اس کے اوپر رکھ دی۔ کسریٰ نے اس کو معاف کر دیا اور بازان کو یمن کا والی مقرر کیا۔ یہ وہ آخری والی ہے جو کسریٰ نے یمن کے لیے مقرر کیا۔ اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد گرامی نامہ لے کر آیا اور وہ مشربہ اسلام ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔